السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطا محمد تبسم اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ نگار وجیح احمد صدیقی۔ آج کراچی میں ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے ایسے موقع پر آئی ہے جب کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہونے والے، اور کراچی میں یہ بلدیاتی الیکشن 3 دفعہ ملتوی ہونے کے بعد ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے 15 جنوری کی تاریخ دی گئی ہے، لیکن ابھی تک یعنی آج لوگ 12 جنوری ہے اور کل 13 اور 14 2 دن باقی ہیں، تو اس وقت یہ صورتحال ایک دم اچانک سامنے آئی ہے۔ جی، یہ اس بارے میں بہت پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کو ملتوی کرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ پہلے متحدہ نے اس سلسلے میں ایک آئینی درخواست بھی سندھ ہائی کورٹ میں دی تھی، جس پر آج فیصلہ آ گیا، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کو 15 جنوری ہی ہونے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ لیکن اس فیصلے کے تھوڑی دیر بعد، یعنی کہ چند گھنٹوں کے بعد، یہ پیش رفت سامنے آئی کہ متحدہ کے وہ تمام دھڑے جو اس سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، جنہوں نے 2018 سے اب تک مختلف ایک دوسرے پر الزامات بھی لگائے اور ایک دوسرے کے دفاتر چھیننے کی کوشش بھی کی، اور ایک دوسرے کو سیاست میں حریف بن کر ہرایا بھی، تو یعنی کہ 18 سے 23 تک یہ مختلف تجربات ہوتے رہے، اور ان تجربات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ کراچی کے اندر وہ کسی کو بھی مینڈیٹ جو ہے وہ نہیں مل سکا متحدہ کے ان دھڑوں میں سے۔ تو آج جب الیکشن ہونے والا، یعنی کہ 2 دن کے بعد یہ الیکشن ہونے والا ہے، تو متحدہ کے ان دھڑوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے ریجیم چینج کے موقع کے اوپر تحریک عدم اعتماد جب لائی جا رہی تھی، اس وقت تمام ملک کی تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف متحد ہو گئی، اور چند گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب بھی 48 گھنٹے 56 گھنٹے جو ہیں وہ کراچی کے مستقبل کو متعین کرنے کے لیے ہیں، اور ان الیکشن کو بہت عرصے سے روکا جا رہا تھا۔ تو وجید، آپ کے خیال میں یہ کیا وجوہات تھی کہ اس الیکشن کو پہلے روکا جاتا رہا، اور جب تمام مراحل سے گزر کر الیکشن کا وقت قریب آ گیا اور بالکل 2 دن رہ گئے، تو متحدہ کے تمام دھڑوں کو متحد کر دیا گیا ہے، اور متحد ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسی قوت ہے جس نے ان کو یکجا کیا ہے، اور پھر مطالبہ بھی یہی ہے کہ یہ الیکشن ہم نہیں ہونے دیں گے؟ تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو بہت خوفناک صورتحال دیکھتا ہوں، اس لیے کہ جب متحدہ کے تمام یہ دھڑے، ان کو معلوم تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، ضمنی انتخابات میں جو ہے وہ فاروق ستار جو ہے وہ چند 100 ووٹ لے کر رہ گئے، اور مصطفیٰ کمال کو کبھی کوئی ووٹ نہیں ملا، کہیں سے ان کا کوئی آدمی منتخب نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی علامت تھی کہ یہ لوگ ہار رہے ہیں۔ اب کس کے ایما پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہے جو ان کو اکٹھا کر رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ وہ قوتیں ہیں جو اب اپنے آپ کو کہتی کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل نہیں ہوئی ہیں۔ وہ تمام تنظیمیں جن کے مفادات کو آئندہ آنے والے دنوں میں زک پہنچنی ہے، پاکستان کے تمام وہ عناصر جو سیاست کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں اور پس پردہ لوگوں کو کٹ پتلیوں کی طرح نچانا چاہتے ہیں، وہ پھر ایک بار سرگرم ہے۔ یہ اگر ایسا اس لیے ہے کہ جب کہا گیا، مطالبہ کیا گیا کہ الیکشن میں پولنگ اسٹیشنوں پر جو رینجرز ہیں ان کو تعینات کیا جائے، فوج کو تعینات کیا جائے، تو اس سے انکار کر دیا گیا۔ جبکہ اب، اور یہ خوریزی کا خطرے کا اعلان علی زیدی صاحب نے بھی کیا، اب لگتا یہ ہے کہ متحدہ
پھر وہ خوریزی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے. یہ سارے عناصر وہی ہیں جن کے اشارے پہ شہر میں قتل ہوتے رہے ہیں، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں، چاہے اور ارشد العباد ہوں، چاہے یہ خالد مقبول ہوں، چاہے یہ فاروق ستار ہوں. یہ لوگ اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے. ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کراچی کے لوگوں کے خون سے. تو یہ مجھے لگتا تو یہ ہے کہ پیچھے کھیل پھر وہی ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی میں اس مافیا کو یہاں سے جانا پڑے جو ٹینکر مافیا ہے، اور لوگوں کو K4 کے ذریعے پانی ملے. ہاں، کراچی میں یہ بات بھی ہے کہ بہت ساری مافیاز جو ہیں وہ کراچی میں راج کر رہی ہیں. کراچی میں کروڑوں روپے کا روزانہ بھتہ وصول ہوتا ہے. کراچی کی سڑکوں پر جو پارکنگ ہے اس سے بہت کروڑوں روپے، لاکھوں روپے جو ہے ماہانہ جمع ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں جو پانی ہے، لائنوں میں پانی نہیں آتا اور لوگوں کو ٹینکروں کے ذریعے پانی سپلائی کیا جاتا ہے. اور یہ ہائیڈرینٹ جو ہیں ان کے اوپر ایک مافیا قابض ہے اور وہ ان ہائیڈرینٹس کے ذریعے کروڑوں روپے ماہانہ اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر کماتے ہیں. اور اسی طریقے سے کراچی میں ڈکیتی اور چوری جو ہے وہ بھی ایک منظم طریقے سے ایک مافیا کی شکل اختیار کر لی گئی ہے. اور وہ بھی جو ہے پول منی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اس کا بینیفٹ کسی نہ کسی کو پہنچتا ہے جو ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں تو کراچی جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے. اور میں اکثر کالمز میں اپنے اس بات کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ مجھے شک ہے کہ 15 جنوری سے پہلے کچھ ایسے حالات ہو جائیں گے یا کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جائے گا یا کچھ ایسی نادیدہ قوتیں درمیان میں آ جائیں گی جو کراچی کے الیکشن کو سبوتاز کر دے گی. لیکن چونکہ کراچی کا یہ الیکشن جو ہے بہت مدت کے بعد ہو رہا ہے، بہت اس کے پیچھے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن نے ایک زبردست مہم چلائی ہے. انہوں نے ہر سطح کے اوپر اس کا مقابلہ کیا ہے. وہ عدالتوں میں گئے ہیں، وہ سڑکوں پر ریلیاں نکالی ہیں، جلسے کیے ہیں، جلوس نکالے ہیں، پریس کانفرنسنگ کی ہیں. تو انہوں نے بہرحال ان کو بھاگنے کا کوئی موقع تو نہیں دیا. لیکن اس کے باوجود اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ان کو اس مافیاز کو جو ہے یہاں سے دیس نکالا ہونے والا ہے، تو وہ ایک نیا روپ جو ہے ایک نئے بہروپ کے ساتھ اور ایک نئے ڈرامے کے ساتھ لے کر آئیں. تو وجہ کیا یہ ڈرامہ کامیاب ہو جائے گا یا اسی طریقے سے کچھ صورتحال رہے گی؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈرامہ کامیاب کرنے کے لیے، جیسا آپ نے کہا کہ کوئی خوریزی ہو جائے یا کوئی بڑا واقعہ پیش آ جائے جس کی بنیاد بنا کر الیکشن کو ملتوی کرا دیا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے MKM کا بنا، تو اس کے ایک اتحاد کے لوگ تو حکومت میں شامل ہو گئے ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، وزارتیں لی ہوئی ہیں. تو کراچی کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ کبھی گرا دیکھیے، انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے کیا کہ سرکولر ریلوے چلتی تھی، بند کرا دی. RTC کی بسیں چلتی تھیں، بند کرا دی. یعنی ٹرانسپورٹ کا جو نظام تھا وہ اس کو ختم کیا. یہ 90 میں اس زمانے میں ہوا ہے جب MKM کا بالکل زور تھا. تو اب کراچی والے کیا چاہیں گے انہیں کو دوبارہ لائیں؟ کیا ان کو اب یہ شہر جو ہے بالکل یتیموں کا شہر ہو گیا. رکشے پہ، جیسے آپ دور دراز کسی شہر میں جائیں، سندھ کے یا پنجاب کے، جہاں پر رکشے چلتے ہیں، ٹیکسی نہیں ملتی، پورا شہر رکشوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. جہاں پر ماڈرن بسیں چلنی چاہیے تھی، میٹرو ٹرینیں چلنی چاہیے تھیں، جو دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ پھر کر لیا. اب یہ پھر اس کے بعد لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ یہ پھر کوئی خوریزی کریں گے. ابھی حکومت کا حصہ بھی ہیں، وہاں حکومت کو بھی بلیک میل کرتے ہیں، یہاں پر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور اب عوام کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اگر کوئی خوریزی ہوتی ہے، اگر کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے ذمہ دار یہ سارے لوگ جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے وہ ہوں گے. ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ ذمہ دار تو یہی لوگ ہوں گے. حافظ نعیم الرحمن اپنے چند دن سے جو مسلسل پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ دہراتے رہے ہیں
کہ کراچی کے الیکشنز کے اندر رینجرز کو تعینات کیا جائے، فوج کو تعینات کیا جائے اور ان کی نگرانی میں یہ الیکشن کرائے جائے، لیکن اس مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ابھی تک جو الیکشن کا عملہ متعین ہو رہا ہے اور ان کو جو سامان دیا جا رہا ہے اس کی بھی حفاظت کے لیے کوئی بہت اچھا انتظام نظر نہیں آتا۔ تو پولنگ اسٹیشنز پر 15 جنوری کو کیا صورتحال ہوگی؟ اس شہر کے اندر بڑی مشکل سے امن و امان قائم ہوا جی، ہے۔ قطع کلامی ہوتی ہے۔ جو لوگ 12 مئی کا واقعہ کرا سکتے ہیں وہ 15 جنوری کو بھی یہ سب کچھ کرا سکتے ہیں۔ ان کے اندر وہی خوریزی ہے، وہی انداز تھا آج بھی جو ایم کے ایم کا اس زمانے میں جب دہشت گردی ان کی، یعنی آپ ایک طرف تو طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے خلاف بول رہے ہیں، تو ٹی ٹی پی میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں دہشت گرد ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو پاسداری کرنے والے ہیں، اس کی سلامتی کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہاں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، وہ کراچی کے شہریوں کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑ رہے ہیں؟ گزشتہ دنوں کراچی میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک لاش ملی ہے، جس پر بوری میں لاش ملی ہے، تشدد والی لاش ملی ہے۔ تو یہ وہی واقعات کو دوبارہ سے اعادہ کیا جا رہا ہے، انہی واقعات کو دوبارہ سے دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کراچی کے شہری اگر اس بارے میں ڈٹ جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ اس شہر کے اندر ان مافیاؤں کا راج ختم کرنا ہے اور ایسی صالح قیادت کو جو اس شہر میں امن و امان بھی کرے، ترقیاتی کام بھی کرے، اور وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو مسلسل قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اپنے کھڑے ہوئے بھی ہیں اور تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ کراچی کے اندر جماعت اسلامی کو اقتدار دینے کے لیے کچھ قوتیں ہرگز تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پر انہی کا راج رہے، انہی کی مافیاؤں کا یہ آپ کی قطع کلامی ہوتی ہے۔ جیسے آج ہم ایک ساتھی سے ملے جو بالکل جماعت اسلامی کے کبھی حامی نہیں رہے، نہ ان کا کوئی وہ رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ووٹ ہم جماعت اسلامی کو اس لیے دیں گے کہ نعیم الرحمن کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت شہر میں وہ تمام لوگ جن کی سیاسی وابستگی، ذہنی وابستگی کسی اور طبقے سے بھی ہے، وہ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اس شہر کے مسائل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی یا نعیم الرحمن ہی ہے۔ دیکھیے، کراچی میں جو ایک مت کھڑا کر دیا گیا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن کراچی کے آئندہ میئر ہوں گے، بلا شبہ وہ ایک زبردست قیادت کے حامل ہیں، ان کی شخصیت بڑی جاندار ہے، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ وہ قیادت کے اہل ہیں، لیکن اس کے باوجود کراچی میں ان کو آگے آنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ حافظ نعیم الرحمن کسی طریقے سے اس شہر کے اندر اقتدار میں آئے اور اس شہر کو، اس شہر کے شہریوں کو ایسا مواقع اور ایسا ماحول فراہم کریں جس کے اندر یہ شہر اپنی شناخت دوبارہ سے حاصل کر لے۔ تو حافظ صاحب جو جہاں اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف اب یہ جو متحدہ کا ٹولہ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے جو کام کیا ہے وہ الیکشن کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کی ہیں اور اس کا ان کو بینیفٹ ہوگا، اور وہ ایک بڑی تعداد میں وہ بھی اپنا حصہ لے کے رہیں گے۔ کراچی کا مجھے جو مستقبل اور الیکشن میں نظر آ رہا ہے، وہ اس مینڈیٹ کو کسی ایک پارٹی کو نہیں دیں گے، وہ اس کو منقسم رکھنا چاہتے ہیں، منقسم رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کریں گے۔ پی ٹی آئی کو ایک حصہ ملے گا، پیپلز پارٹی کو کچھ حصہ ملے گا، ایم کیو ایم کے اب جو سارے لوگ یکجا ہو گئے ہیں تو اب یہ بھی ایک بڑا حصہ وصول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے عام عوام
جو ہیں وہ ان کی ہمدردیاں حافظ نعیم الرحمن کے ساتھ ہیں، اور وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں کہ کراچی میں اگر امن و امان قائم رکھنا ہے، کراچی کو خوشحال بنانا ہے، کراچی کی ترقیات کے کام کرنے ہیں، تو حافظ نعیم الرحمن کو لانا ہوگا۔ اور اس کام میں جو ہے اور اس بات میں جو ہے تمام لوگ جو جماعت اسلامی کے ہیں یا نہیں ہیں وہ سب اتفاق کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا یہ صورتحال الیکشن کی اچھی طریقے سے خوشگوار ماحول میں نمٹ جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ متحدہ کو تو کوئی حصہ ملنے کی امید نہیں ہے، کسی بھی دھڑے کو، اسی لیے وہ متحد ہوئے ہیں، ورنہ اگر ذرا سی بھی کسی کو امید ہوتی تو وہ یہ الیکشن سے نہ بھاگتا۔ دوسری یہ کہ یہ حلقہ بندیوں والا مطالبہ تو ان کو بہت پہلے سے کرنا چاہیے تھا، اس پر بہت زیادہ زور دینا ہے۔ وہ تو حکومت میں شامل ہوئے، جب حکومت میں شامل ہوئے تو یہ شرط رکھ لیتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف خوف ہے جماعت اسلامی کا۔ پی ٹی آئی والوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ خونریزی ہوگی، تو وہ پہلے سے ان کو بھی خوف ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ اس وقت 3 پارٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگی، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو اور پیپلز پارٹی ہو۔ متحدہ جو ہے وہ چونکہ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تو الیکشن نہیں ہونے دیں گا کا مطلب یہ کہ یہ سارے کا سارا حصہ چاہتے ہیں، تھوڑا سا نہیں چاہتے، شراکت نہیں چاہتے یہ اپنے کام میں، کیونکہ ان کا پھر اگر کہیں شراکت ہوئی تو یہ کمزور پڑ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ صرف 3 پارٹیاں ہیں، ان کو حصہ ملے گا، تو باقی پاکستان کو اگر قائم رہنا ہے، پاکستان کی سلامتی ہے اور پاکستان کی ترقی ہے، خوشحالی ہے، تو کراچی کی ترقی دینی ہوگی، کراچی کو خوشحال بنانا ہوگا، کراچی میں امن و امان قائم رکھنا ہوگا۔ یہی امیدیں کراچی کے لوگوں کو ہیں، اور وہ ان تمام اداروں سے، عدلیہ ہو، مقننہ ہو، ہماری افواج ہوں اور ہمارے ریاستی ادارے ہوں، سب کو یہ مل کر کراچی کو پرامن بنانا ہے، اس الیکشن کو پرامن طریقے سے ہونا ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ آج کا پروگرام ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اس صورتحال پر دوبارہ بات کریں گے۔